الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے جو تیسرا ٹاپک ہے، پہلا تھا دنیا قرآن و سنت کی روشنی میں، پھر ہم نے موت کو دیکھا قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اب جو ہے ہم کر رہے ہیں برزخ، عالم برزخ، کیونکہ موت کے فوراً بعد جب قبر میں آدمی چلا جاتا ہے تو دراصل عالم برزخ کا سفر اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ سفر کب ختم ہوگا، جلدی بتائیں۔ برزخ شروع ہوتا ہے جب انسان قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وہاں سے لے کر کب تک یہ برزخ جاری رہتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے دوسرے سور پھونکنے پر۔ ہاں، دوسرے سور بالکل پھونکنے ہمیں پہ کلیئر ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ چیزیں اصل میں ہماری آخرت پر یقین کو پختہ کرتی ہیں، اور ہمیں بار بار یاد دلاتی ہیں کہ بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بنو، عمل کرو، ایمان کو ٹھیک کرو، قرآن سے جڑو، سنت سے جڑو۔ لہٰذا ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں۔ ہم بڑی تفصیل میں ان کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پوری طرح ان چیزوں کی سمجھ ہو، اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کر لیں۔ کل ہم نے سورہ ابراہیم کی آیت 27 کی تھی، کافی حد تک ہم نے سمجھی۔ اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں، ورنہ آپ دیکھیں کہ یہاں اب آپ کے ہینڈ آؤٹ آگے یہ بتایا گیا ہے کہ قبر کے عذاب اور فتنے سے محفوظ رہنے والے خوش نصیب کون لوگ ہیں۔ جی، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حدیث کا ایک شارٹ خلاصہ دیا گیا ہے۔ مثلا ترمذی میں ہے کہ اللہ کے راستے میں شہادت پانے والے جو ہیں وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی قبر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہے وہ جنت کی باغوں کھڑکیوں میں سے، جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھل جاتی ہے، اور نیک لوگ بڑے آرام سے قبر کی زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی پورا برزخ اللہ تعالیٰ ان کو آرام سے سلا دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ اچھا، دوسرا شخص ترمذی کی حدیث ہے کہ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے فوت ہونے والا، وہ بھی اس عذاب کو سے بالکل محفوظ رہے گا۔ پیٹ کی بیماری میں فوت ہونے والا شخص، لیکن شرط یہ پکا مسلمان ہو۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی جو پیٹ کی بیماری سے مرے گا وہ بچ جائے گا، نہیں، صرف اور صرف وہ لوگ جو دنیا میں زندگی عین قرآن و سنت کے مطابق گزار رہے ہوں گے۔ جمعہ کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہونے والا مسلمان کا لفظ کو خاص کر نوٹ فرمائیں۔ اور ایک اور بات کہ کثرت سے سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا، بلا اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے محفوظ رکھیں گے عذاب سے؟ جلدی بتائیں۔
سر جب پڑھ سر کر یہ سمجھ کر سفارش تو کرے عمل بھی کیا ہوگا. سفارش کرے گی قبر میں ہماری. ہاں یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن کب سفارش کرے گی؟ سر جب تب اس اس کے کو پڑھ پر مطابق عمل کریں گے. اپنی اس زندگی کو میں پڑھ کے، اپنا اس کو سمجھ کے، اس کے مطابق عمل کریں گے. یہ یاد رکھیں، اگر ہمیں نہ پتہ ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اور اس میں آپ اگر سورہ ملک کو پڑھیں نا، تو شروع میں اللہ تعالیٰ جو کلیئر حکم دیتے ہیں، تبارک الذی، ہاں تبارک الذی بیادی کر ملک. یاد الملک. بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. صرف یہیں تک دیکھ لیں، اللہ جو پوری قدرتوں کا مالک ہے، اختیار اقتدار اس کے پاس، اس ہستی نے زندگی اور موت کو کس لیے بنایا ہے؟ حسن عمل کے لیے آزمائش ہے. اب اگر میں اسی چیز کو پکڑ کے حسن عمل کرنا شروع کر دوں تو میری زندگی بدل جائے گی، اور قیامت، قبر ہو، برزخ ہو، آپ کا دوسرے قبر سے اٹھنا ہو، پہنچنا ہو میدان حشر میں، سب جگہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. اور ہمیں اچھی طرح نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ سورت جو ہے سورہ ملک، یہ ہم اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی تو سوجھ بوجھ دی ہے کہ ہم اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں، اور یاد کرنا چاہیے، اور روزانہ پڑھیں آپ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں دیکھیں نا. ایک نماز کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کہ 5 وقت ہم اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو وہ بات اگر ہم نے پکڑ لی اور اچھی طرح اس پہ عمل کیا، تو ہماری نماز جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا توشہ ہوگی آخرت کے حوالے سے. بالکل اسی طرح یہ جو صورت ہے، اس کو آپ پوری طرح سمجھ کے پڑھیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سر جی زیادہ پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ ڈیلی ڈیلی روزانہ تو پڑھتے ہیں الحمدللہ عشاء کے بعد. آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ کوشش تو پوری ہوتی ہے سر. نہیں سر، کوشش جو ہے نا، جب کوشش ہوگی تو پھر ہم سیکھ بھی لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ہمیشہ یاد رکھیں، جن صورتوں کا، یہ جن آیتوں کا حکم آیا ہے کہ ان کے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، آیت الکرسی ہے، تو جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں کہ یہاں تو 10 صفات اس اللہ جو الہ ہے اس کی 10 صفات ہے، ان صفات کے پیش نظر ہم زندگی گزاریں کہ وہ اللہ جو ہمارے ساتھ ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اس کو تھکاوٹ ہے، وہ تو ہر کمزوری سے پاک ہے. تو میں اگر وہ مجھے پوری طرح نگرانی کر رہا ہے میرے اعمال کی، تو مجھے کیئرفل ہونا چاہیے. قرآن کو صرف پڑھنا جو ہے نا، وہ آپ کو پورا فائدہ نہیں ملے گا جب تک آپ اس کو سمجھ کے اور اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے. آدمی اجر کا مستحق اس وقت نہیں ہوگا، اس وقت تک. اب 2 دعائیں آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہیں جو عذاب قبر سے پناہ مانگنے کے لیے، اور یہ دونوں ہمیں یاد ہونی چاہیے. اور ہم اکثر نمازوں میں جب ہمارے پاس وقت ہو، وقت سے مراد ہے کہ بہت مصروف ہیں آپ نے نماز پڑھی، دعائیں مانگی، لیکن اگر یہ یاد ہوں تو آپ چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے ہیں. ورنہ آپ ایک وقت مقرر کر سکتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے بعد کیونکہ فارغ ہوتی ہوں یا ہوتا ہوں، تو میں ان ریگولرلی ڈیلی بیسس پر ان کو سمجھ کے اور ان کو پڑھیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں. انشاءاللہ آخرت میں برزخ ہو، محشر ہو، وہاں کی سب سختیاں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا. آمین ثم آمین. سر یہ سلائیڈ جو ہے آپ میرا اچھا، وہ خیال ہے. میں سلائیڈ کا مسئلہ ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اگر ہو جی جاتی تو ہاں آ گیا. یہ ہے پہلی جو آپ کو میں نے احادیث بتائی ہیں.
کہ ترمذی کی یہ حدیث ہیں، اور آخر میں 5 نمبر پر کثرت سے سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو بھلا کون سا عمل پسند ہے جو حدیث ہمیں بتاتی ہے؟ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے؟ جلدی بتائیں۔ مسلسل اور لگاتار کرنے والا۔ ہاں، مسلسل اور لگاتار، یہ نہیں کہ جوش چڑھا تو ایک دن میں کئی دفعہ اور پھر بھول گئے، نہیں، بالکل ڈیلی بیسس پہ۔ اور آپ اگر مقرر کر لیں نا، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر ہم ایک نماز کے بعد یہ پڑھیں گے، مثلاً سب سے جو یا تو فجر ہے یا پھر مغرب ہے اور یا عشاء ہے، اور یہ سارے وقت بھی بڑے قبولیت کے ہیں، تو آپ ان میں فکس کر لیں کہ میری یہ جو ہیں اذکار یہ فجر کے بعد ہوں گے، یہ جو آپ کا ہے نا آیت الکرسی وغیرہ، وہ تو آپ کو، یا آپ کا وہ ہے سید الاستغفار، یہ تو آپ کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہوں گے۔ اور یہ جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تو آپ کو لازماً پڑھنے ہیں ہر فرض نماز کے بعد۔ لیکن یہ باقی جتنی بھی ہیں دعائیں، یہ آپ کو ضرور اس کا اپنا ایک اسکیڈول بنا لیں اور اس کے مطابق کریں۔ اس کے بعد ابھی ہم نے جو یہ ہیں 2 دعائیں بخاری کی حدیث ہیں، اور آپ سب کے پاس موجود ہیں، میں نے آپ کو بھیج دی ہیں۔ اب آپ کو یاد کر کے اور ان کو پڑھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس جو پہلا سٹیپ ہے۔ اب ہم آتے ہیں عالم برزخ احادیث کی روشنی میں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اب ذرا دیکھیں کہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو صبح شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر مرنے والا اہل جنت میں سے ہے تو اہل جنت کے مقام سے، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو اہل جہنم میں والا ان کو اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیری منزل ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجھے دوبارہ اٹھا دے۔ یعنی پوری برزخی زندگی میں موت سے لے کر دوسرے جو ہے آپ کا سور پھونکا جائے گا، اس میں ڈیلی بیسس پہ، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں صبح شام۔ ذرا غور سے سوچا کریں، اس پڑھ کے گزر نہ جائیں۔ دیکھیں جب ایک جہنمی کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا تو قبر میں اس کا کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا اس کا، اور مومن کتنا پرسکون ہوگا کہ رب قیامت برپا ہو اور میں جلدی سے جنت میں چلا جاؤں۔ ذرا دیکھیں کہ یہ دنیا میں انسان اگر غفلت کرے گا تو کتنا بڑا نقصان اٹھائے گا، اور اگر اللہ کے کہنے پہ چلے گا، یہاں اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کے کہنے پہ قرآن و سنت کے مطابق چلنے کے بعد اس کی دنیا بھی خوب اور آخرت بھی خوب۔ اگر اس کو ایمان کی وجہ سے کوئی آزمائشیں آتی ہیں تو دراصل اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے پہ چلنے کے لیے جتنی صبر، استقامت اور شکر چاہیے، وہ سب اس کو اسی آزمائشوں میں ملتا ہے۔ آپ ذرا انبیاء کی زندگی کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں، 13 سال آپ نے مکے میں کون سی مصیبت ہے، حتیٰ کہ قتل کا منصوبہ، بیٹیوں کو طلاق، سوچیں ذرا۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، اور اسی مشقت کا اس کو سارا صلہ ملے گا آخرت میں۔ اگر دنیا کے لیے کی ہے تو پھر وہ کس طرح ذلیل و رسوا ہوگا، وہ آپ کے سامنے ہے یہاں، کہ موت کے وقت اور برزخ میں اس کی کیا کیفیت ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں نا تو انشاءاللہ یہ آپ کی، ہاں یہ تو ہو گئی کہ ڈیلی بیسس پہ اس کو صبح شام، اور اگر دیکھیں آگے
کہ قبر کی हौलनाकियां और तारीकियां क्या हैं। इस कब्र, हाँ, बेशक कब्र आखरत की घाटियों में से पहली घाटी है। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब आप किसी कब्र के पास खड़े होते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस कदर रोते कि आंसुओं से दाढ़ी तर हो जाती। आपसे कहा गया कि जन्नत और जहन्नम का जिक्र किया जाता है तो आप इस तरह नहीं रोते जिस तरह कब्र की याद से रोते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह का इरशाद है। कौन कह रहे हैं? हज़रत उस्मान। क्या इरशाद है? कि बेशक कब्र आखिरत की घाटियों में से पहली घाटी है। अगर कोई शख्स इसमें कामयाब हो गया तो इसके बाद वाली घाटी से इसके लिए ज़्यादा आसान होगी, और अगर इसमें कामयाब ना हो सका तो बाद वाली घाटी इससे ज़्यादा सख्त होगी। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैंने कब्र से ज़्यादा कोई वहशतनाक मंजर नहीं देखा। अब आप मुझे एक बात बताएं कि अब ये कौन सी घाटी की बात हो रही है, कि कब्र के बाद की घाटी कौन सी है भला? रोज़े महशर, जब हिसाब किताब हशर की देखें, अब यहाँ आप लोग बहुत छलांग लगा देते हैं, और कब्र के बाद सबसे बड़ी मुसीबत उस वक्त होगी जब इंसान दोबारा उठाए जाएंगे। वो मंजर भी बड़ा ज़बरदस्त, और काफिरों के लिए बहुत मुश्किल और मोमिनों के लिए बहुत आसान। ये दूसरी घाटी है। अब तीसरी घाटी क्या है कि वहां कब्र से लेकर पहुंचना है कहाँ? हशर में, जहां हिसाब व किताब होना है। ये तीसरी घाटी है। चौथी घाटी ये है कि जब हिसाब किताब शुरू होने से पहले जो मुसीबत आएगी, अब अंबिया के पास जाएंगे वगैरह वगैरह, वो सूरत हाल आपके सामने आएगी। ये चौथी घाटी है। और पांचवी घाटी होगी जब उसको अमालनामा दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं, ये आप एकदम से हम कहते हैं कि बस ये हशर की नहीं, ये पूरा मौत, नोट फरमाएं, मौत, उसके बाद बरज़ख, बरज़ख के बाद जब दोबारा उठाया जाएगा उस वक्त की सख्ती, बल्कि नहीं, पहले सूर पे बहुत बड़ी हंगामा आराई होगी, हलचल होगी। तो ज़रा इन चीज़ों को हम अच्छी तरह समझें ताकि हमें पेश नज़र रहे कि इस मौत के बाद के मराहिल क्या है। कोई सवाल, कोई चीज़ क्लियर ना हो? सर ये जैसे कहते हैं ना कि हमने इससे पहले हदीस में पढ़ा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर जो कब्र में अजाब है वो उसका कुछ हिस्सा भी सुनवा दिया जाए तो लोग अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दें, जो मतलब मेरे उसमें मुझे दिखाया जाता है, सॉरी सुनाया जाता है। तो सर ये जो जब फरिश्ते रूह कब्ज़ करते हैं तो उनमें से कुछ रूहें जो हैं वो उनको इल्लीयीन में और कुछ सिज्जीन में, तो फिर कब्र में अजाब जो है वो अ, किसको दिया जाता है? मतलब रूहें तो इल्लीयीन और सिज्जीन में चली जाती हैं। देखिए, आपने हदीस अब दोबारा पढ़ें कि अल्लाह ताला जब भी चाहते हैं तो वो उस रूह और उस जिस्म का मिलाप भी हो जाता है। और ये जो आप फरमा रही हैं, ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, आगे तफसील से आएंगी कि रूहें नेक रूहों की इल्लीयीन में और बुरे जो लोग हैं उनकी सिज्जीन में रखी जाएंगी। लेकिन अल्लाह ताला जब, देखिए, बाज़ चीज़ें जो हैं, हम ईमान लाए हैं ना, तो जी हमारा ईमान होना चाहिए कि जो अल्लाह और के रसूल फरमा रहे हैं वो बरहक है, लिहाजा ये जी होगा। लेकिन अब इस दुनिया में हमें वो चीज़ें कमा हक़्क़हू समझ नहीं आ सकती। जब आप इससे गुजरेंगे तो सब आपको पता चल जाएगा। ये दूसरे आलम की खबरें हैं, आखिरत की खबरें हैं, और इन पर यकीन रख के हम जिंदगी गुजारें। बात जी समझ सर, आई है नहीं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब देखें। कुरान में और हदीस में
سر ایکسکیوز می سر، قرآن میں اور حدیث میں مسلسل ہر چیز بتا دی گئی اور ہر چیز ہمیں یعنی سوال اور جواب کا جواب مل چکا ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارا آخرت ہماری ثواب دے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم قرآن و سنت سے یہ جواب پوچھتے کیا ہیں؟ ہمیں تو فرصت ہی نہیں دنیا کے دھندوں سے. ہم تو اتنے دنیا میں لسڑ گئے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور قبر کے سر جب پہنچ جاتے ہیں قبر کے کنارے، پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو کام آ ہی نہیں رہی ہیں. تو کہنا بڑا آسان ہے، لیکن قرآن کو جواب لے کے اس قرآن پہ عمل چلنا، تاکہ جو ہے وہ انسان آخرت کے ان ساری منازل کو آرام سے طے کر سکے. آپ ذرا قبر کے سوال و جواب سنیے. جب انسان کو قبر میں دفنانے کے بعد اس کے اہل و عیال واپس پلٹتے ہیں تو ان کی جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ رب العالمین اس کے روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں. پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ مومن ہوگا تو کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. اور اگر وہ کافر یا منافق ہوگا تو پھر جب اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو وہ کہے گا میں تو جانتا نہیں، بس وہی کہتا رہا جیسے لوگ کہتے تھے. اب ذرا اس فکرے پہ غور کریں. آج مسلمانوں کو، اکثریت کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کس درجے کے، کس پائے کے اللہ کے رسول ہیں. فرشتے کہیں گے نہ تو جاننے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے والوں کی رائے پر چلا، پھر لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کی پٹائی کی جائے گی اور وہ چیخیں مارے گا جو انسان اور جنات کے علاوہ گرد و نواح کی ساری مخلوق سنتی ہے. تو آپ اس سے پہلے جو بتا رہے تھے نا کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ عذاب جو مجھے دکھایا جاتا ہے مردوں کا، اگر میں اس کی تفصیلات بتاؤں تو آپ اپنے مردے کو دفنانا چھوڑ دیں، کہ قبر میں یہ حال ہوتا ہے. اور ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس بات کی تیاری کی ہے کہ قبر میں جا کے ہم ان سوالوں کے جواب، یہاں بخاری کی ایک سوال ہے ورنہ 3 سوال ہیں، اس کی تفصیل آگے آئے گی. کوئی سوال؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں. سر میں پوچھ سکتی ہوں کچھ؟ جی ضرور پوچھیں. یہ جو سر ہم لوگ تو مسلمان ہیں اور بس کہنے کے نام کے، اور یہ جو عیسائی اور یہودی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ کیا دیکھیں، جواب دیں گے اللہ کو سر؟ بڑا سیدھا سا ہے. ہر آدمی سے، مرنے والے سے سوال ہوگا. وہ ایمان ہی نہیں لایا تو اس کا تو ہاں بہت برا حشر ہوگا، وہ جواب ہی نہیں دے سکے گا. یہ جزاک اللہ سوال خیر. یہ سوال صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، ہر مرنے والے سے یہ سوال ہوگا. جزاک اللہ خیر سر. اب ذرا آگے چلتے ہیں. سنیں، جب میت دفنائی جاتی ہے، یہ اللہ کا کرم دیکھیں کہ اس نے ہمیں وہ ان چیزوں کے بارے میں بتا دیا جن سے ہمیں گزرنا ہے، تاکہ ہم تیاری کریں. جب میت دفنائی جاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کی میت دفنائی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں، اور ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. وہ پوچھتے ہیں تم اس آدمی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ جواب میں وہی کہے گا جو دنیا میں کہتا تھا، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہ دنیا میں ہم سمجھ کے اس کو پڑھتے ہیں. نوٹ فرمائیں ذرا، اگر ہم یا دنیا میں سمجھ کے، اور اچھا اب 2 شہادتیں ہیں اس کلمے میں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسری ہے شہادت ہے محمدن عبدہ ورسولہ. پہلے
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये तो आपने तर्जुमा कर दिया, मफहूम में वो पूछ रहा हूं। इलाह है, माबूद है, वही मुश्किल कुशा है। गवाही दे रहे हैं सर अल्लाह की। गवाही आपने जबान से नहीं सिर्फ देनी, अपने अमल अमल से। से भी। पूरी हाँ, जिंदगी अल्लाह को माबूद मान के उसकी इबादत, उसकी इताअत, उसकी गुलामी करनी है। फिर जाके आप डट के उन फरिश्तों के सामने कहेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर ना आपने इसका मतलब समझा, ना अल्लाह को इलाह मान के जिंदगी गुजारी, तो आप जवाब नहीं दे सकेंगे। ये तो हो गया ना पहला कलमा कि आप गवाही जब देंगे कि आपने उसको जिंदगी का रहनुमा बनाया होगा, इस ला इलाहा इल्लल्लाह को। ये समझें बात को। और दूसरी शहादत है कि मुहम्मदन अब्दहू व रसूलु। इसका मतलब ये है, बड़े गौर से सुने, अगर क्लियर नहीं है तो सवाल करें कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे। अच्छा, अल्लाह का बंदा होना भी बहुत बड़ा एजाज है। और वो अल्लाह के ऐसे बंदे थे कि अल्लाह की इताअत का नमूना थे। अल्लाह ताला ने जब भी कुरान में कहा अतीउल्लाह, तो साथ आया अतीउर रसूल भी आया है। तो दूसरी शहादत का मतलब यह है कि उस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नमूने के तौर पर उसको फॉलो किया अपने अमाल और अकीदे के हवाले से। ये है दो बड़ी क्लियर कि इसमें शहादत का मतलब ये है कि उसने पूरी जिंदगी इसकी गवाही दी। आज वहां उसको फौरन कहेगा। और जब ये बात, ये कलमा इतना अजीम होगा कि वो दोनों फरिश्ते जो हैं वो इस बात पे एग्री कर जाएंगे कि ये शख्स पक्का सच्चा मोमिन है। आज मैं आपको दावे से कहता हूं, हमारी बहुत बड़ी अक्सरियत जो है, पहले तो इसका तर्जुमा ही नहीं पता। और फिर शहादत का मफहूम जो मैंने आपके सामने रखा है, जो इसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह के माबूद होने की शहादत, वो दुनिया में अल्लाह को माबूद मान करके उसने ज़िंदगी गुजारी है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल, यानी वो जो लेके आए थे बरहक, और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है। कोई सवाल, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो? सर सच्ची बात तो यही है कि हम लोगों ने सिर्फ इसका तर्जमा ही समझा हुआ है, मतलब पढ़ा हुआ है। बाकी तो ना अल्लाह ताला को माबूद सही मानों में माना हुआ है, और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसी सच्ची अताअत की हुई है जैसा हक है अताअत करने का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी हम अब समझ आ रही है तो हम फौरन शुरू कर दें और जी अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार करें कि जो माजी में हमने इसका सही मफहूम न समझ के ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह हमें माफ़ कर। लेकिन आज के बाद इसको याद भी कर लें और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जी इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अब उसी डायलॉग चल रहे हैं, तिरमिज़ी की हदीस है, फरिश्ते कहते हैं हमें यकीन था कि तुम यही जवाब दोगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर इसकी कब्र 70 हाथ लंबी चौड़ी कर दी जाएगी और उसे मुनव्वर भी कर दिया जाएगा। फिर उससे कहा जाता है कि तुम सो जाओ। अल्लाह अकबर। देखें क्या उसको, क्या ज़ियाफत की जा रही है अल्लाह की। वो कहता है मैं वापस जाकर अपने घर वालों को इत्ला कर दूं। फरिश्ते कहते हैं नहीं, बल्कि तुम नई नवेली दुल्हन की तरह सो जाओ, जिसे वो वही उठा सकता है जो इसका सबसे ज़्यादा महबूब होता है। हत्ता कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला इसी मुकाम से कब्र से उसको उठाएंगे। क्या इनाम है, ज़रा सोचें। हम अगर इसके हुसूल के लिए दुनिया में ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे तो अल्लाह ताला ने तो वहां शर्तें खोल के बता दी हैं, पेपर आउट कर दिया है। ये तो था ना मोमिन का हाल। ज़रा देखें, अगर वो काफिर या मुनाफिक होगा तो जब इससे ये सवाल किया जाएगा कि तुम इस शख्स के बारे में क्या कहते थे, तो वो कहेगा मैं तो जानता नहीं, बस मैं तो वही कहता रहता था जिसे लोग कहते थे।
فرشتے کہیں گے کہ ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا. یعنی فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جنتی ہے یا جہنمی ہے. تو جنتی کے بارے میں اسے کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ تو یہی جواب دے گا. چنانچہ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اسے دبا کر بھینچ دے. اللہ اکبر، کیا سخت ہوگا وہ وقت. تو زمین اسے اس قدر بھینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں دھنس جاتی ہیں. پھر اسے قبر میں مستقل عذاب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قبر سے اپنے پاس حساب و کتاب کے لیے اٹھا لیں گے. کتنی سخت حدیث ہے. استغفر اللہ سر، دیکھیں کتنی سخت وہ ہے نا تفسیر ہے، ڈرنے کے لیے کافی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کاش ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں. دیکھیں یہ اتنی بڑا انعام. اور قبر کا پیریڈ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ برزخ موت سے لے کر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اٹھنے تک کا ٹائم ہے. اور اس میں یہ کیفیات ہیں نیک بندے کے لیے اور یہ نیچے والی کیفیات ہیں برے بندے کے لیے. سر جی یہ جگہ تو بہت ہی دل ہلا دیتی ہے. اللہ ہم سب کو ثابت قدم رکھے. دعا رب سے یہی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس وقت سچ صحیح بولنے کی توفیق دینا. بات یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل مومن کو اس کی فکر ہونی چاہیے. لیکن اللہ کی بالکل گارنٹی ہے جنہوں نے اللہ کے دین پہ مطابق زندگی گزاری ہے. دیکھیں نا یہ مراحل ہمیں پتہ ہے، ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہے. تو اللہ رب العالمین تو یہ مراحل ہمارے لیے جو جیسا پہلا آپ دیکھ رہے ہیں نا بالکل وہی کیفیت ہوگی انشاءاللہ. 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 اچھا، اب یہ ابن ماجہ کی حدیث سنیں اور بات کو سمجھیں. مرنے کے بعد انسانی جسم مٹی بن کر ختم ہو جاتا ہے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ریڑھ کی ہڈی کے علاوہ انسان کا باقی سارا جسم مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے اور قیامت کے روز اسی ہڈی سے انسان کی تخلیق ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ جی سر. اچھا، کوئی سوال اس پر؟ جی سر، میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہر وقت کہا جاتا ہے مختلف مفہوم حدیث میں بھی ہے کہ قبر میں 2 سوال کیے جائیں گے، ایک جو غیبت کرنے والا اور جو مطلب پیشاب کی چینٹوں سے نہ بچنے والا. تو ابھی جو یہ پہلا سوال ہوگا یہاں پر کہ من ربو کا اور من دینوں کا، تو اس میں تو پورا اس میں چیز آ جاتی ہے. اس میں صرف غیبت اور اس کی بات تو نہیں ہے. دیکھیں میڈم، اللہ کا کمال دیکھیں، وہ ہستی کتنی زبردست ہے. 3 سوال کا جواب اس کی زندگی میں جیسی گزاری ہے نا دنیا میں، اس دین کے ساتھ اس کا کیا تعلق رہا ہے، یہ 3 سوال بالکل شافی اور کافی ہے. من ربوں کا، بھلا یہ کون بندہ ہوگا جو کہے گا میرا رب اللہ ہے؟ کون کہے گا؟ بتائیں مجھے. مومن جس نے اللہ کے مطابق زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی لا مان کے گزاری ہوگی. جس نے بالکل ٹھیک کہا، جس نے رب مان کے الہ مان کے زندگی گزاری ہوگی. اب وہ وہی کہے گا جس کو عقیدہ توحید پکا اور سچا اور اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی. دیکھ لیں کس قدر سوال کے اندر گہرائی اور گہرائی ہے. جی سر. دوسرا سوال کہ تمہارا دین کیا ہے؟ دین وہ نظام زندگی ہے کہ اس نے پوری زندگی میں اللہ کے بتائے ہوئے دین پر چلا. کھانا کمانا ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہو، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، ہر چیز میں اس نے اللہ کو کے احکامات کے مطابق عمل کیا گیا. سوال کتنا چھوٹا اور جواب اس کی پوری زندگی کی گواہی چاہیے. جی. اور تیسرا سوال کہ تیرا رسول من کون؟ نبیوں کا، دین کا میں نے بتا دیا ابھی پال. من نبیوں کا صلی اللہ من علیہ نبیوں کا. اگر اس نبی کے بارے میں نہ پڑھا نہ سمجھا نہ اس کے مطابق زندگی گزاری جیسی نبی نے گزاری ہے، کیسے جواب دے گا؟
یہ 3 سوال تو اگر آپ غور کریں تو یہ اس کا پوری زندگی کا جو ہے وہ آسان ترین امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، لیکن اس کی طرف سے یہ مشکل ترین جواب ہوگا۔ سوالوں کو ذرا دیکھیں کس قدر ان کی ڈیپتھ ہے، کس قدر۔ اچھا، ایک اور سنن ابی داؤد کی حدیث آپ کے سامنے ہے، انبیاء کے جسموں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں اور ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی یا پہنچاتی، نقصان نہیں پہنچاتی، جیسا کہ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسم زمین پر حرام کر دیے ہیں، یعنی زمین ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انبیاء کے ساتھ خاص معاملہ ہے۔ اچھا، اب اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ آپ ضرور پڑھا کریں، صحابہ کو، خاص کر بعض صحابہ کے درجے بڑے بلند ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی عبادات کے حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے وہ نمونہ ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ تو وہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص مرتا ہے تو اسے صبح شام اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم دکھا دیا جاتا ہے، یعنی اگر وہ جنتی ہے تو اسے جنتیوں والے محل دکھائے جاتے ہیں، اور اگر جہنمی ہے تو جہنمیوں والا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تیری وہ رہائش گاہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجھے بھیجے گا۔ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے۔ یہ حضرت عمر بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے راوی روایت سے یہ حدیث پھر ہمارے سامنے آئی۔ اچھا، اب اگر آپ کو قرآن سے ثبوت چاہیے تو یہ جو آیت ہے قرآن میں کہ آل فرعون کے قیامت قائم ہونے سے پہلے قوم فرعون کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت سے پہلے انہیں جس عذاب پر پیش کیا جا رہا ہے وہی عذاب قبر ہے۔ یاد رہے کہ آگ پر پیشی آل فرعون کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ان تمام مجرمین اس میں شامل ہیں جو کافر یا منافق جو تھے، جن کو تو یہ ان سب کا معاملہ ہے۔ اس لیے اچھا، حالت نزع کیا ہوتی ہے؟ جب انسان موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں جان لینے والے، تو حالت نزع شروع ہو جاتی ہے، اور جب اس کی روح نکال لیتے ہیں تو پھر روح کی پرواز اور قبر کے حالات کا تذکرہ کیا ہے؟ نیک آدمی کی قبضے روح، قبر میں سوال و جواب کے بعد قبر میں مومن کے احوال، اور کافر کی موت اور کافر کے احوال۔ یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ آپ اگر کوئی سوال ہے تو بتائیں کہ قبض روح کے وقت کافر کا کیا معاملہ ہوتا ہے، حدیث ہم پڑھ چکے ہیں۔ کافر کی موت کے وقت اس سے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، قبر میں سوال و جواب آپ سن چکے ہیں، اور اس میں کے بعد جو ہے کہ سوال و جواب کے بعد مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اور کافر کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے قبر میں، اس کی تفصیلات بھی آپ سن چکے ہیں۔ کوئی سوال؟ السلام علیکم۔ یہ علیکم السلام۔ سوال ہے کہ قبر میں جو جمعرات اور جمعے کے دن فوت ہوگا اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ عذاب قبر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا تو سوال جواب بس بڑے آسان ہو جائیں گے، فرشتے جواب دے دیں گے، عذاب قبر نہیں ہوگا، یہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ حقیقت وہی ہے جو حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ دیکھیں، میں نے اس وقت بھی بتایا آپ کو کہ یہ پکا سچا مومن تھا اور اس بیماری میں مر گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو الاؤنس دے رہے ہیں کہ تم جس موت سے مرے ہو، پیٹ کی مرض سے،
کیونکہ تمہاری زندگی قرآن و سنت کے مطابق تھی، لہذا اس سے وہ معاملہ ہوگا۔ بتائیں اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے۔ رب کا فیصلہ یاد رکھیں، رب کے فیصلے عین عدل کے مطابق ہیں، وہ کسی کی روح رعایت نہیں ہے وہاں پہ۔ آپ ذرا اس حدیث کو بڑے غور سے سنیں، اور بہت ایک کمال کی بات ہے کہ ایک انصاری کے جنازے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی۔ لحد بلا کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ تو خواتین تو نہیں جاتی، لیکن لحد ہوتی کیا ہے؟ سر قبر جی قبر سر کا وہ سائڈ قبر پر کا بنائی گئی قبر ہوتی ہے، کا تھوڑی نیچے سی والا سائڈ حصہ پر کر جہاں کے۔ لٹایا جاتا ہے۔ سر جس کو بغلی قبر کہتے ہیں۔ ہاں، بغلی قبر، بالکل، کہ وہ قبر پوری کھود کے پھر اس کے سائڈ میں جہاں ڈیڈ باڈی رکھی جاتی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بغلی قبر ہے۔ اچھا، اب حضور وہ تیار نہیں تھی، یعنی ابھی انہوں نے اس کو بنانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ روح ہو کر بیٹھ گئے، اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ کے گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں، یعنی اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کے صحابہ دیکھیں کس قدر اپنے آپ کو الرٹ رکھتے تھے، اور کس قدر انہماک ہوتا تھا کہ ان کو گویا سر پہ پرندہ بھی بیٹھ جائے تو ان کو پتہ نہیں۔ آپ کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے زمین کو رید رہے تھے۔ آپ ذرا دیکھیں ان حدیث کے بیان میں وہ حالات بھی لوگوں نے بیان کر دیے۔ آپ نے سر اٹھا کر 2-3 مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر کی پناہ مانگ۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صادق۔ اب نیک آدمی کے قبض روح کے وقت کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جب مومن بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کو سدھار رہا ہوتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، روشن چہرے، گویا کہ سورج، اس کے پاس جنت سے لایا ہوا کفن ہوتا ہے ان کے پاس، اور جنت کی خوشبو حد نگاہ تک آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آخر میں ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح، کیا پیغام ہے، دیکھیں کیا اس کو اللہ تعالیٰ کس محبت سے اس کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے مطمئن روح۔ بھلا یہ کون سا مطمئن روح ہوگا؟ نفس مطمئنہ۔ ہاں، یہ نفس مطمئنہ کیسے بنے گا؟ جواب آپ کا ٹھیک ہے۔ جی، قرآن و سنت پہ چلنے والا۔ پورا اترے گا جی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر پورا اترے گا، احکامات پر۔ نفس امارہ کو چھوڑ کے تو پھر نفس مطمئنہ بنے گا، جو تقوی کی زندگی بسر کرے گا۔ یہ جس ساری میں اللہ باتیں سنیں، میری بات غور سے، یہ ساری باتیں آپ کی کسی درجے میں ٹھیک ہیں۔ آپ ذرا بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو، صرف ہم حدیث کو پڑھیں نہیں بلکہ یہ جو مطمئن روح ہے یہ ہے کیا۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے کیسا پیدا کیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب جس روح کے ساتھ انسان پیدا ہوا ہے، یا جو اس کا ضمیر یا نفس ہے، فطرت سلیمہ بجا اللہ کی ذات تو اس کو سر نفس لوامہ۔ ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ اب دیکھیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں نفس سے۔ لوامہ کے ساتھ۔ لوامہ کیا ہے؟ جو ملامت کرتا ہے برا کام کرنے پر، شاباش دیتا ہے اچھا کام کرنے پر۔ یہ انسان کو اللہ نے نفس سے لوامہ کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اب اللہ نے تو اس کو پہچان بھی دے دی، برائی کی بھی بھلائی کی بھی سب سمجھتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب اس کا نفس اگر برائی پہ چلے گا، رشوتیں لے گا، حرام مال کھائے گا، ظلم کرے گا تاکہ دنیا میں خوب مزے کرے، تو اس کا نفس بالآخر کہاں کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟
अम्मारा में नफ्स नफ्स अम्मारा। अम्मारा, जो बुराई का हुक्म देता है। सूरह यूसुफ में देखें तो नफ्स अम्मारा बिगड़ा हुआ नफ्स लव्वामा है, जो बुराई में हद पार कर जाता है। और यही नफ्स लव्वामा अगर हम इसकी तरबियत करें कुरान और सुन्नत के बताए हुए उसूलों के मुताबिक, तो ये नफ्स लवामा क्या बन जाता है? मुतमइन्ना, नफ्स मुतमइन्ना। हाँ, ये एक दो दिन में नहीं बनता। ये अमल करके आप इसको कुरान और सुन्नत के मुताबिक इसकी तरबियत करते 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 ये एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां आप उसको, उस वक्त ये नफ्स मुतमइन्ना है जब ये नेकी करके ही राजी हो और बुराई को छोड़कर ही राजी हो। ये कैफियत बड़े अरसे के बाद मिलती है, बड़ी तरबियत के बाद। अच्छा, तो ये जो नफ्स मुतमइन्ना हमें मिल गया है, अब बड़े गौर से सुनिए जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। सारे अंबिया और सारी किताबें इंसान को नफ्स लवामा से नफ्स मुतमइन्ना की तरबियत के लिए आए थे। इबादत एक बहुत बड़ा जरिया है ताकि आप अपने नफ्स लवामा को नफ्स मुतमइन्ना बना लें। और ये कुरान में लिखे, मैं आपको लिखवा रहा हूं, सूरह बकरा की आयत 129, बकरा ही की 151, आल इमरान की 164 और सूरह जुमा की आयत 2 और 3। वहां कुरान में ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ मनसबी में से है। सर एक दफा और प्लीज रिपीट कर दें। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक पहले आई है सूरह बकरा की 129 में, ये दुआ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। इसकी कबूलत का जिक्र आया है आयत 151 बकरा में, अल्लाह ने उसको कबूल फरमा लिया। फिर यही आयत थोड़े से मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मफहूम बिल्कुल एक है सूरह आल इमरान की 164, और फिर सूरह जुमा में ये आयत 2 और 3 पे आई है। हाँ, अब उसमें अल्लाह ताला ने चारों जगह बताया है, खासकर कबूलियत में जो 151 है और 164 आल इमरान की और सूरह जुमा की, वहाँ अल्लाह ताला ने बताया है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भेजा है किस लिए। नंबर 1, तलावत आयात करें, तालीम किताब करें और तालीम हिकमत करें। ये 3 काम करेंगे तो इनका तज़किया हो जाएगा और इनकी रूह जो है वो नफ्स लवामा से नफ्स मुतमइन्ना बन जाएगी, जब इन 3 चीज़ों पर ठीक ठीक अमल करेंगे। तो आज हमें नुस्खा भी मिल गया कि हम अपने नफ्स लवामा को किस तरह नफ्स मुतमइन्ना बनाएं। कुरान का नुस्खा हमें पता चल गया। कोई सवाल यहाँ तक? ये बहुत अहम मजमून है। कोई सवाल नहीं है? तो गोया नेक आदमी वो है जिसने अपने नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बना लिया दुनियावी जिंदगी में, और उस नफ्स मुतमइन्ना के साथ जब जिंदगी गुजारता है वो अल्लाह का या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्दिया। अल्लाह ताला फिर उसको मौत के वक्त पैगाम देते हैं कि पलट अपने रब के पास, वो तुझसे राजी और तू अल्लाह से राजी। और ये खिताब किसको है? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। कोई सवाल? अब आप आगे देखें कि पाकीज़ा रूह फिर वो इस तरह निकलती है जैसे पानी के कतरे मशकीज़े के मुंह से टपकते हैं। आपने कभी अगर देखा हो, पानी जो ही वो मुंह खोलता है ना मशकीज़े का, पानी एकदम निकल जाता है। तो इसी आसानी से इंसान की रूह उसके जिस्म से निकल आती है अल्लाह के हुक्म से।
चुनाचे मलकुल मौत उसे ले लेते हैं और आंख झपकने से पहले दूसरे फरिश्ते इससे वसूल कर लेते हैं। जान निकालने की जिम्मेदारी तो मलकुल मौत की थी ना। अब दूसरे फरिश्ते जो वहां बैठे थे वो उन्होंने ले लेते हैं, फिर उसे जन्नत में लाए हुए कफन और खुशबू में रख देते हैं। सुभान अल्लाह। इससे दुनिया की बेहतरीन खुशबू के लपके उठते हैं। फिर जब फरिश्ते उसे लेकर ऊपर जाते हैं तो फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी गुजरते हैं वो दरियाफ्त करती है, ये किसकी इतनी अच्छी रूह है कि जिसको इतने अदब से फरिश्ते अल्लाह की अदालत में ले जा रहे हैं। फरिश्ते जवाब में कहते हैं ये साहब फलां फलां की है। तो फरिश्ते कहते हैं कि हाँ ये फलां बिन फलां की है, इसके खूबसूरत तरीन नाम से याद करते हैं जिसे वो दुनिया में पुकारा जाता था। इस तरह वो फरिश्ते उसे लेकर आसमान दुनिया तक पहुंच जाते हैं। ये पहला आसमान है। फिर वो इसकी खातिर दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं तो खोल दिया जाता है। नोट फरमाएं जरा, आगे आएगा दूसरा मसला। फिर आसमान, हाँ अगले आसमान तक इस आसमान के मुकर्रब फरिश्ते उसे अलविदा कहकर आते हैं। यहाँ तक ये मामला 7वें आसमान तक चलता है। इस वक्त पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे का नामा आमाल इल्लीयीन में रख दो और इसकी रूह को जमीन में से इसके जिस्म में वापस कर दो। क्या मतलब है? इसकी रूह को अमालनामे को तो वहां रख दो, रूह को जिस्म में क्यों वापस कर दिया जाता है? अजाब के लिए सर। सवाल और जवाब के लिए। उसने सवाल और जवाब दे दिए थे ना। अब जो है कि उसके रूह को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस्म में वापस कर दो। तो इसका मुमकिन है कि कोई और मरला हो। अब कब्र में जो सवाल और जवाब होता है जरा गौर से देखें, बड़ा क्लियर आ गया। 2 फरिश्ते आते हैं, उसे बैठने को कहते हैं, फिर दोनों से इस तरह का सवाल और जवाब पूछते हैं। अच्छा, वो सवाल क्या है? मन रब्बो का। वो जवाब देता है कौन है तुम्हारा रब? रब्बी अल्लाह। अब ये थोड़ी बात नहीं है कि मैंने तो अल्लाह को रब मानकर, उसको हाकिम, उसको मालिक, उसको खालिक, उसको राज़िक मानकर उसके अहकामात पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारी है। ये है रब्बी अल्लाह का मतलब। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? तो वो कहता है जी दीनी इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मैंने जिस पूरी जिंदगी जिसके मुताबिक गुजारी है, जो मेरा तर्ज जिंदगी था वो इस्लाम था। मेरा खाना कमाना, पीना, चलना फिरना, शादी ब्याह, नकात, तलाक, हर चीज इस इस्लाम के मुताबिक थी जो अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है। तो वो सवाल जो आदमी तुम्हारी तरफ आया था, मबूस किया गया था, उसके बारे में क्या ख्याल है? उसने सारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजारी है। वो फौरन कहता है हुवा रसूलुल्लाह। तेरी मालूमात क्या है? मैं अल्लाह ताला की किताब पढ़कर ईमान लाया और तस्दीक की। अब मुझे बताएं, ये जो आप देख रहे हैं कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़कर ईमान लाया, तो पढ़ के समझ कर ईमान लाया है ना। अगर बगैर पढ़े तो उसका ईमान ही कैसे बढ़ेगा जब तक वो तलावत आयात नहीं करेगा। यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम, वो जो पीछे मैंने आपसे गुजारिश की है। तो इस किताब को पढ़ेगा, पढ़ के समझेगा, उस शऊर से, अकल से इस किताब पर ईमान लाएगा। तस्दीक का मतलब क्या है? कि वो इसके मुताबिक अमल करेगा। दिल से तस्दीक का मतलब यह है कि उसको हक मानकर उसके मुताबिक चलेगा। आज हम ये नहीं कर रहे। खुद दुनिया में देख लें हमारी हालत क्या है, जिल्लत और पस्ती कैसा मुकद्दर है, वो आप देख रहे हैं। अब इस जवाबों के बाद चुनाचे एक मुनादी करने वाला आसमान से ऐलान करता है मेरे बंदे ने सच कहा, इसका ठिकाना जन्नत में बना दो, इसे जन्नत का लिबास पहना दो, इसके लिए जन्नत की तरफ एक
دروازہ کھول دو، چنانچہ جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آنے لگتی ہیں، اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اس کے پاس ایک خوش شکل آدمی آتا ہے جس کے کپڑے بھی خوبصورت، خوشبو بھی عمدہ، وہ آ کر کہتا ہے تجھے خوش کن خبر کی بشارت دیتا ہوں، اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بھلا یہ کون ہے جس کو یہ آ کے خوشخبری دے رہا ہے؟ کون ہے؟ سر نیک لوگ نا جو اس کے اعمال ایک ہوتے ہیں لوگ، سر۔ اس کا عمل، اس کا، چنانچہ وہ بھی جواب میں کہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خوش رکھے، تم ہو کون؟ تمہارا چہرہ تو کوئی اچھی خبر ہی لا سکتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ آپ دیکھیں نیک عمل کتنا ضروری ہے۔ وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو درخواست کرتا ہے اے رب قیامت جلد برپا کر، اے رب قیامت جلد برپا کر دے تاکہ میں اہل و عیال تک پہنچ سکوں۔ کتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا۔ اب آپ آگے پڑھیں گے کہ کافر کی موت کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، پوری تفصیل آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے۔ میں نے آپ کو نیک آدمی کی بتا دی، اور آپ ذرا اس کو پڑھیں، پوری طرح پڑھیں اور سمجھیں، تھوڑا سا ہوم ورک کیا کریں تاکہ آپ کو پوری طرح بات سمجھ اس وقت آتی ہے جب آدمی خود اس پہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے آج تیسرا ٹاپک، اور تیسرا ہے، پہلا تھا دنیا قرآن و سنت کی روشنی میں، پھر تھا موت، اگلا مرحلہ موت کے بعد عالم برزخ، یہ ہم نے آج ختم کیا ہے۔ اچھا، اب ہم پڑھے ہوں گے سب لوگ، اور ایک قیامت برپا ہوگی۔ وہ قیامت کیا ہے اس کی تفصیل جو ہے کل میں نے آپ کو ابھی لکھوا رہا ہوں، آپ کوشش کریں کہ ان کو دیکھیں، ورنہ 3-4 صورتیں جو اس میں جہنم کا ذکر ہے آخری پارے کی ہیں صرف، وہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، اور آپ برائے مہربانی اس کو اچھی طرح سمجھیں کریں تاکہ ہم قرآن سے اس کو پوری طرح سمجھ لیں۔ عجائب میرے پاس لاؤ وہ جو ہینڈ ٹائٹل میں نے دیا نا آپ کو، جلدی لاؤ۔ آپ سر مہربانی میں کر ایک کے، بات کروں؟ جی ارشاد۔